آنے والی بہو کو تو شکوہ نہ ہو کہ میرا خاوند اچھا نہیں ہے. آپ کو شکوہ تھا نا ساس سے, آنے والی کو تو نہ ہو شکوہ, آپ وہی کہانی تو نہ رپیٹ کریں. لیکن ہماری سوچ کیا ہے, جو ظلم ساس نے سہے ہوتے ہیں وہ گن گن کے بدلہ لیتی ہے, کیوں میں نے ایسے کیا تھا اب یہ بھی بھگتے. حالانکہ وقت بدل چکا ہوتا ہے, حالات بہتر ہو چکے ہوتے ہیں, فراوانی آ چکی ہوتی ہے, اللہ کرم کر چکا ہوتا ہے, مگر یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی. تو بہرحال اس کا زیادہ تر ایک جو موٹیو ہے نا, یہ سبق پڑھاتے ہیں ہمیں ٹی وی ڈراماز یا پھر ادھر ادھر کی باتیں. جو خواتین اپنے گھر کی بات گھر میں رکھتی ہیں اور گھر کی اپنی بہو کی کمزوریاں باہر نہیں بتاتی, وہ کامیاب ہیں. مسائل ہی نہیں جنم لیتے نا. اور بہو کو پتہ ہے کیا, یہ باتیں چھپتی تو ہیں نہیں, کہیں نہ کہیں سے پتہ چل ہی جاتا ہے بہو کو. کبھی وہ اپنے کانوں سے سن لیتی ہے, کبھی کسی اور کے منہ سے سن لیتی ہے. تو پھر وہ جو رشتے میں دراڑیں پڑتی ہیں, وہ کیا انڈیا اور کیا اسرائیل. ایک میں بہت انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, کسی ایک ساس بہو کا جھگڑا ہی تھا میرے سامنے. تو اس غصے میں نا ساس نے کہا, آج سے نا, چونکہ ٹاپک تو یہی چل رہا ہے, آج سے نا بس ٹھیک ہے, تمہاری میری جنگ ہے نا, پھر ٹھیک ہے, میں حماس اور تم اسرائیل. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ مطلب اس چیز کو کہ میں حماس تم اسرائیل, مطلب مسلم کافر تک ہم ایک دوسرے کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا سا ایک امتحان ہے, بہو کو ایکسیپٹ کریں صرف اس لیے کہ وہ نسلوں کی ماں ہے. پہلے چوائس ہوتی ہے, آپ نہ بناتی ہیں اس کو اپنی نسلوں کی ماں, خود آپ نے چنانا. اب اپنے فیصلے کو غلط ثابت نہ کریں, اب اپنے فیصلے کو درست ثابت کریں. وہ جیسی بھی ہے, وہ کسی اور گھر کی پرورش ہے, جیسی بھی ہے. جیسے اپنی اولاد نشئی بھی ہو جائے نا, کیسے دل تڑپتا ہے اپنی اولاد. ہاں یہ ہمارے ارد گرد مثالیں ہیں, میں نے ماؤں کو تڑپتے دیکھا ہے. تو اس سے جیسی بھی ہو جائے نا مائیں, جیسی جتنی بھی, چھوٹا بچہ بھی ہو, اچھا پیمپر بھی بھر چکا ہو, ماں اس کو صاف کرے گی نا. بڑا بھی ہو جائے, جتنا بھی گناہ گار جیسا بھی ہو جائے نا, ماں اس کو صاف ہی کر رہی ہوتی ہے. ماں اس کو کوئی اچھی بات ہی یاد کر رہی ہوتی ہے نا, اس کے نافرمانیاں تک بھول جاتی ہیں کہ کیسے کیسے اس نے میرا دل توڑا. لیکن وہی اگر کسی اور کی بچی کرتی ہے یا کسی اور کا بیٹا کرتا ہے, تو اس معاملے میں بھی ہمارا ظرف ایسے ہونا چاہیے. ان کو نہ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں ان کی زیادتیاں, میں یہ بلکہ بہوؤں کا ظلم زیادہ ہے, حقیقت بات ہے. ساس میں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ چانس دیتی ہیں, لیکن آگے والی نبھانا ہی نہیں چاہتی. لیکن پھر آپ کیا کریں, ان کو نہ دیکھیں, اپنی نسلوں کو دیکھیں. یہ رشتوں کو توڑنا اور یہ سب کچھ, یہ اس کا نقصان ان بیچ کے بچوں کو ہوتا ہے, آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہوئے نسلوں کی طرف ضرور دیکھیں, ان کو بچانا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, عورت گھر کی راعیہ ہے, مسئولہ ہے. اس سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے, ہاؤس وائف بنایا تھا, تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور مختلف پوزیشنز دی تھیں, تم نے اس کا کیسے استعمال کیا. میں نے پرسنلی ان گھروں کو کامیاب دیکھا ہے, ان کے بچوں کو دین دنیا میں کامیاب دیکھا ہے, جو ہسبینڈز اپنی بیوی جیسی بھی ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا, صرف خواتین کی بات نہیں ہے, بہو ساس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بیماری مردوں کی طرف سے بھی آتی ہے, جو قربانی نہیں دیتے خواہش نفس کے پیچھے یا دنیا داری کے پیچھے یا اپنی ضد انا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. ان کے اصل مسائل سے دو چار, وہ بھی شاید اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خوش ہو جاتے ہیں, ان کی بیویاں بھی خوش ہو جاتی ہیں, بچے قربانیاں دیتے ہیں.